2 منٹ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے اور 2 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر آپ کو اپنی تقریر ختم کرنی پڑے گی. پہلی بزر بجے گی 2 منٹ بعد 2 منٹ 15 سیکنڈ پہ, اس کے بعد دوسری بجے گی 2:30 پہ, اور پھر 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے اس کو ریپ کرنے کے لیے. عائشہ واجد, ٹھیک ہے جی, شروع کریں جی. آلرائٹ, 1 2 3 گو. جناب صدر, معزز سامعین کرام, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آج کا مسلمان گفتار کا غازی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا, تجھے اپنے آباء سے نسبت ہو نہیں سکتی, تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. جی ہاں, یہ جو کہا گیا ہے یہ ہمارے لیے تو ہے, ہم ہی تو ہیں آج کے مسلمان. ہمارے گرد و نواح میں موجود علم و عمل کے دائمی دانشور سیاستدان جو اپنی تقاریر میں پرجوش انداز اور پرتاثیر الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے میں ماہر بن چکے ہیں, جوش و جذبے سے بھرپور ان کی تقاریر میں صرف جوش اور لاؤڈ سپیکر کی گونج کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا. ارے دعوے تو حد درجہ مگر عمل ندارت, کیونکہ ہم گفتار کے غازی ہیں, اندر سے ہم کیا ہیں, بظاہر ہم نمازی ہیں. جناب صدر, آج کل جو عالمی میڈیا پہ گفتگو سننے کو مل رہی ہے اس پر 1% عمل نہیں. ہم کیوں بھول گئے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی تیری فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہالت کے سمندروں میں ایک قطرہ علم کا قیمتی ہے اور علم کے سمندروں میں ایک قطرہ عمل کا قیمتی ہے. کہنا آسان, کرنا مشکل. سو میں پھر کہوں گی کہ آج کا مسلمان گفتار کا غازی ہے. اب اس کا حل کیا ہو؟ صدیزی وقار, ہم پوری امت ایک ہیں. اگر ہم ایک فکر ایک عزم کی ٹھان لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حامی و ناصر ہوں گے. ہم سچ و حق کو نصب العین بنائیں, قرآن و سنت ہماری زندگی ہو. غیروں سے نجات بڑی کامیابی ہے. نئی نسل پر ہمارے اساتذہ کرام اتنی محنت کریں کہ وہ جو کہیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مسلم ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. جب اتنا ایمان پختہ ہوگا تو گفتار نہیں اعلیٰ, کردار بھی ہوگا اور ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی. دشمن پر کاری ضرب بھی ہوگی, اللہ کے لیے دین کے لیے جان نثار بھی ہوگی. پھر ایک گلستان مہکے گا اور پھر ایک بہار بھی ہوگی. پھر مسلمان گفتار کا غازی نہ ہوگا, پھر مسلمان دل سے نمازی ہوگا. پر تب ہوگا جب اللہ ہم سے راضی ہوگا, پر تب ہوگا جب اللہ ہم سے راضی ہوگا. شکریہ. عائشہ, آپ کے جو اشعار, میں نے جو 3 میجر اشعار آپ نے پڑھے ہیں ان تینوں میں غلطی تھی. صرف میری رائے ہے, ججز آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ہم جو تقاریر کرتے ہیں انہیں میں لکھوں. کبھی میرا دل چاہتا ہے بیکاز میں ذرا سا مختلف سوچتا ہوں. بٹ دین اگین آپ نے تقریر کی ہے, میں ججز کی طرف جاتا ہوں, لیکن اشعار کا تھوڑا سا خیال کیجیے کہ اشعار پراپر ہونے چاہیے. جی آپا. میں ساحر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, اس لیے کہ وہ بہت مشہور اشعار تھے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ نے اتنے مشہور شعر کو غلط پڑھا تو یقیناً آپ کے نمبر تو کٹیں گے. پھر آپ جی میں نے جی فیصل بولیے. آپ نے پھر وہ تیغ کو آپ نے کچھ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ مسلم اور تیر کہا, مسلم تیر. جی. ان غلطیوں کے باوجود مجھے بہت اچھے آپ کی جو پریزنٹیشن لگی, اور میرے طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے گڈ. کیونکہ ہم زیادہ تر یہ جتنے بھی ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ دے آر ناٹ پروفیشنلز بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو بی ون آف دیم انشاءاللہ ان فیوچر. لیکن ندیم بھائی, جب نیشنل ٹی وی پر آ رہے ہیں, آپ ایک میڈیم تک آ رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا اپنی کوالٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا. جی, تیاری کر کے آئیں, مزید تیاری کریں. اور یہ جو ججز جتنے بھی میں ہوں, آپا ہیں, ہم جب آپ لوگوں کو کوئی چیز بتاتے ہیں وہ ہم آپ کو تنقید نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری خواہش ہے کہ آپ بہتر کر سکیں آئندہ انشاءاللہ. اور گزارش جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ چلیے آپ کچھ کہہ رہے تھے, بتا دیجیے. بتا دیں. دیٹس اوکے, بتا دیجیے آپ. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اردو زبان کو جب بولتے ہیں تو اردو کے کچھ پروٹوکولز ہیں, اس کو اسی ٹھہراؤ کے ساتھ بولنا پڑے گا, تب اس لفظ کا اثر کرتی ہے اردو.